پہلے تو میں آپ سے شروع کروں گی امین شہیدی صاحب کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جو تھا وہ محبت، رواداری، برداشت، ان کی امت کتنی عمل پیرا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اس دن کی مناسبت سے تمام امت اسلامی کو میں مبارکباد پیش کروں گا، چونکہ یہ دن انسانوں کی ہدایت کا دن ہے اور عالم انسانیت کو اللہ نے ظلمتوں سے، گمراہیوں سے نکالنے کے لیے جس دن کا انتخاب کیا اور جس دن اپنے نبی رحمت اور نبی آخر کو بھیجا، وہ ظاہر ہے یہی ایام ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو ماضی کے تمام ادیان کی تکمیل کے لیے آئے اور عالم بشریت کی قدروں کو اپنی انتہا اور اپنے معراج تک پہنچانے کے لیے آئے۔ جی، اس اعتبار سے یہ دین کامل دین ہے اور نبی کریم آخری نبی ہیں اور ان کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی مکمل ترین تعلیمات ہیں۔ اسی وجہ سے اس امت کو بہترین امت قرار دیا گیا ہے کہ بشرطے کہ یہ امت نبی کریم کی ان تعلیمات کو اس طرح سے اپنائے جس طرح سے اپنانے کا حکم ہے۔ قرآن کریم نے اس حوالے سے بڑی واضح بات کیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو اس شرط پر کہ تم معاشرے میں لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، یعنی ان دو شرطوں کے ساتھ تم بہترین امت ہو۔ اگر یہ دو شرطیں نہ ہو تو تم بدترین امت ہو، تم میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہٰذا جب ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو رسول کریم جاتے جاتے ایک جملہ فرما گئے تمام امت اسلامیہ کے لیے، اور وہ جملہ اہل سنت علماء اور محدثین نے بھی نقل کیا ہے اور اہل تشیع نے بھی، جس پر سب کا اتفاق ہے۔ فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، اور بعض روایات میں کچھ روایات ایسی ہیں جن میں کہا گیا کہ کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کا نام لینا مضبوطی سے پکڑنا نہیں ہے، بلکہ ان کے مطابق اس سانچے میں اپنے عمل کو ڈھالنا۔ لہٰذا جب ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو فرمایا کہ دو چیزیں ہیں، ایک قرآن کریم کتاب اللہ، اور دوسری میری عطرت، میری اہل البیت، یا ایک روایت میں کہا کہ میری سنت، سنت بھی وہی اہل البیت ہی ہے۔ جب ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو آگے فرمایا کہ جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے اپنی عملی زندگی میں تھامے رکھو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج جو ہمارا معاشرہ ہے، زبان میں اسلام ہے، زبان میں دین ہے، زبان میں قرآن ہے، حافظ قرآن بھی ہوں گے، حافظ حدیث بھی ہوں گے، اور جبہ، ابا، قبا، لباس، یہ بھی سب کا سب جو ہے دین کے مطابق ہوگا، لیکن وہ جو روح ہے جس کی وجہ سے یہ تبدیلی آتی ہے، وہ روح اب زندہ نہیں ہے۔ مشکل یہ ہے، جی میں آپ کو اس لیے یہاں رکھوں گی، میں چاہتی ہوں اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کے بارے میں امین شہیدی صاحب آپ سے جو میں پوچھنا چاہوں گی کہ نبی پاک کا پیغام میانہ روی کا تھا، تو پھر شدت پسندی، انتہا پسندی ہمارے معاشرے میں اور بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں مسلمانوں میں کو اتنا کیوں ہوا ملی یا فروغ ملا؟ دیکھیے آپ کا سوال بڑا اہم ہے، لیکن اس کا جواب بڑا لمبا ہے، آپ کے پروگرام میں اتنی گنجائش نہیں ہے، میں صرف اشارتاً گزر جاؤں گا۔ دیکھیے آپ کے سوال میں تھوڑی سی میں اصلاح کرنا چاہوں گا۔ اسلام صرف میانہ روی نہیں ہے، اسلام صرف تشدد نہیں ہے، اسلام ایک جامع نظام حیات ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اس میں سے اپنی مرضی کی چیز کا انتخاب کرتے ہیں، یہ ہماری مشکل ہے۔ آپ ایک ڈھانچے کی مثال لیں، ایک انسان کی مثال لیں، ایک انسان، متوازن انسان اس کو آپ کہتے ہیں جس کے بدن کا ہر حصہ اپنی جگہ اس تناسب سے ہو، کسی اور حصے کی نسبت بڑا اور چھوٹا نہ ہو۔ کسی کا سر بڑا ہو جائے تو وہ ایب نارمل ہے، کسی کا ایک بازو لمبا ہو جائے تو وہ ایب نارمل ہے۔ اسلام بھی اسی طرح سے ہے۔ آپ نے اگر اسلام کو ایکسیپٹ کرنا ہے تو اس کے اس حقیقی شکل کے مطابق ایکسیپٹ کریں جس کے مطابق ہر چیز اپنی جگہ موجود ہے۔ اس لیے جب آپ اسلام کی دعوت کو دیکھیں تو دعوت میں محبت ہے،
دعوت میں نجات ہے انسان کی، انسان کے لیے بھلائی کا پیغام ہے، لیکن جہاں پر ظلم ہو، جہاں پر بربریت ہو، جہاں پر انسانیت کے خلاف اقدامات ہو، وہاں پر پھر تلوار بھی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ اس کو آپ الگ کر دیں، اس کو الگ کر دیں، اس کو الگ نہیں کر سکتے. اس لیے جو آج کی ہماری مشکل ہے نا، اس مشکل میں دو چیزیں بڑی واضح ہیں. ایک یہ ہے کہ اس پوری اسلامی تاریخ میں نبی کریم کے بعد جنگ، جدال، قتال اور تلوار اس کا استعمال بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے اسلام کا ایک کانسیپٹ عالم مغرب نے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور پر پھیلا ہے. اب اس کو ہمارے حکمرانوں نے بالعموم اور اکثر اوقات میں عملی جامہ پہنایا اور کہا کہ ہاں ہم ایسے ہی ہیں. یہ ایک مشکل ہے. دوسری مشکل یہ ہے کہ جو نبی کریم کی وراثت ہے وہ دو چیزیں ہیں. ایک علم ہے، قرآن ہے، اور دوسرا ان کی اپنی سیرت اور ان کی اپنی تعلیمات ہیں، اور ان کی آل ہیں، ان کے اصحاب ہیں. اور یہ جو حاکمیت اور خلافت کا تصور ہے یہ نبی کریم کی وراثت ہے. اب مشکل ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو دو طبقے اس وراثت کے حامل ہیں انہوں نے ہمیشہ اس روح کے مطابق عمل نہیں کیا بلکہ اس کے برعکس عمل کیا، چاہے وہ علماء تھے چاہے وہ حکمران تھے. حکمرانوں کی تاریخ بھی ظلم اور بربریت سے بھری ہوئی ہے، اور علماء کی تاریخ میں بھی آپ کو اچھے علماء بے تحاشا ملیں گے لیکن بے اثر، اور ان کے مقابلے میں حکمرانوں کے ظلم اور بربریت کو اسلام کا لبادہ پہنا کر اس کو جائز قرار دلوانے والوں کی آپ کو بڑی تعداد مل جائے گی. آج جو شدت پسندی یہاں تک پہنچی ہے پاکستان کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، گزشتہ 35 سالوں میں دیکھیں کہ یہ جو قتل ہے، مقاتلہ ہے، تکفیر ہے، دوسروں کا قتل جائز قرار دینے والے فتاوی ہیں، ان کا تعلق دونوں جہتوں سے ہے، حکمرانوں سے بھی ہے اور آپ کے علماء سے بھی ہے. جب حکمرانوں کو ایسے علماء کی زبان اور قلم کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ خرید لیتے ہیں، اور علماء کو جب پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو حکمرانوں کی منشا کے مطابق فتویٰ دے دیتے ہیں. معاشرہ کہاں جائے؟ معاشرے نے دین سیکھنا ہے انہی لوگوں سے، کوئی اور تو ان کے سامنے ہے نہیں. لہٰذا جن لوگوں کی پروموشن ہوگی وہ اگر معتدل نہیں ہوں گے اور اسلام کی روح کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہوں گے تو پھر وہ اسلام پھیلے گا جو ان لوگوں کی منشا کے مطابق ہوگا، اللہ کی منشا کے مطابق نہیں ہوگا. یہی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. یہی المیہ ہے.